السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کا 300 یونٹ والوں کے لیے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان۔ اب ملک بھر کے 75% صارفین FAC سے مستثنی ہو گئے۔ صدر مملکت نے منشیات کنٹرول ترمیمی بل 2022 کی منظوری دے دی۔ غیر قانونی منشیات سے متعلق جرائم کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز۔ پاکستان میں حالیہ بدترین سیلاب اور طوفانی بارشوں کی تباہی سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے لیے نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں۔ سینکڑوں نمازیوں کی متاثرین سیلاب سے اظہار ہمدردی۔ پاکستان میں ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں، کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد IMF پروگرام کی بحالی ترجیح تھی۔ سیلاب متاثرین کی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ شازیہ مری کہتی ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں۔ کینیڈا میں مہنگی کاروں، طیاروں اور کشتیوں پر لگژری ٹیکس لاگو، حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا۔ وزیر خزانہ کہتی ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرنے والوں کے لیے 10% ٹیکس بڑی بات نہیں ہے۔ کینیڈین جاسوس کا لڑکیوں کو شام میں داعش کے حوالے کرنے کا معاملہ۔ کینیڈین وزیر اعظم انٹیلیجنس ادارے کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے حکومت الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ملک میں کلائمیٹ پولیس کے قیام کی تردید۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے رپورٹس جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کوئی بھی خبر عوام کو ٹویٹر یا ویب سائٹ پر براہ راست دی جائے گی۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی یوکرین میں روس کے زیر انتظام جوہری پلانٹ کا دورہ۔ جوہری پلانٹ میں سیکیورٹی اور حفاظتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ IAEA کے وفد نے کیف میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات کی۔ بائیڈن نے ٹرمپ کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ ٹرمپ کے حامی آئین یا قوانین کا احترام نہیں کرتے اور سیاسی تشدد کو بھڑکاتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان جیسا جھوٹا، مکار اور ملک کا دشمن شخص آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ عمران خان کس منہ سے لوگوں کو چور ڈاکو کہتا ہے؟ عمران خان کو ایک ادارے نے پالا پوسا اور نخرے اٹھائے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے قومی صوبائی ارکان کا اہم اجلاس ہوا، جس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سیلاب کی مصیبت سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے گی، بقیہ نتائج اللہ کے حوالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت سنبھالتے ہی مصیبتیں آئیں، گویا سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ سیلاب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی نااہل ترین حکومت نے 3.5 سال میں عوام کو ایک ڈھیلے کی بھی سہولت نہیں دی اور ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لائی، لیکن جانے والے حکمران بھی ہمارے لیے گڑھا کھود کر گئے، یعنی نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باوجود قیمت کم رکھ کر چلے گئے۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के पास दिमाग नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। साबका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए के कर्ज लिए जो पाकिस्तान की तारीख के कर्जों का 80% है, और वो तेल की कीमत कम कर गए, यानी पाकिस्तान को मौशी तबाही की जानिब धकेल दिया। कीमत बढ़ाने का मुआहदा IMF से उन्होंने किया और इस मुआहदे को पारा पारा कर दिया। जब हमने इख्तिदार संभाला तो IMF के कहने पर इस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मंशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट की मंजूरी के बाद हेरोइन की 6 किलोग्राम या जायद मिकदार के जराइम पर सजाए मौत या 15 से 20 लाख रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा होगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंशियात कंट्रोल बिल 2022 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गैर कानूनी मंशियात से मुतालिक जराइम के लिए मौत या उम्र कैद की सजा तजवीज़ की गई है। सजाएं हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन और आइस समेत मुख्तलिफ मिकदार की नशा आवर अद्वियात और मंशियात पर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये बिल मंशियात कंट्रोल एक्ट 2022 की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी रोशनी में हेरोइन या मॉर्फिन की 4 किलोग्राम या जायद मिकदार के जराइम पर 20 साल से जायद कैद और 10 लाख रुपए से जायद जुर्माना होगा। हेरोइन या मॉर्फिन की 6 किलोग्राम या जायद मिकदार के जराइम पर सजाए मौत या 15 से 20 लाख रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा होगी, जबकि 5 किलो या जायद कोकेन के जुर्म में सजाए मौत या 20 साल से जायद कैद के साथ 25 लाख रुपए से जायद जुर्माना होगा। तरमीमी एक्ट के मुताबिक आइस की 4 किलोग्राम या जायद मिकदार के जराइम पर सजाए मौत या 25 लाख रुपए से जायद जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा होगी, और अगर जुर्म किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे के अंदर या करीब सरसद हुआ हो तो उस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी। मुल्क भर की बेशतर मसाजिदों में नमाज जुम्मा के बाद नमाजियों की जानिब से सैलाब और बारिशों की तबाही से जा बहक होने वालों की मगफिरत और सैलाब मुतासरीन के लिए मुश्किलात में आसानियों और आफत से निजात के लिए दुआएं की गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हालिया बदतरीन सैलाबी सूरत हाल और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात के बाद मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के बाद नमाजियों ने खुसूसी दुआएं की, जिनमें सैलाब और बारिशों से जाबहक होने वालों की मगफिरत और सैलाब ज़दगान की परेशानियों में आसानियों की दुआएं मांगी गईं। एक नमाजी मोहम्मद अख्तर का कहना था कि इमाम साहब ने जो है आज भी खुसूसी दुआ कराई है, और कल जुमेरात की जो है ज़ोहर के बाद भी जो है वो जो है उन्होंने आयत करीमा का ख़त्म किया, उसमें भी दुआ करा रहे हैं, और तकरीबन हर नमाज में सैलाब ज़दगान और उनकी जो मुसीबत ज़दगान है उनके लिए दुआ खैर हो रही। मुल्क भर में होने वाली शदीद तूफ़ानी बारिशों और बदतरीन सैलाब ने तूलो अर्ज़ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि करोड़ों लोग मुतासिर हुए। एक और नमाजी दानिश मकबूल का कहना था कि इस तरह से टीवी में बताया जा रहा है और सिंध के हालात से तो बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छी खासी तबाही हुई है कराची, पूरे सिंध में, KPK में, और पंजाब के भी बहुत से इलाके हैं जिसमें अच्छी खासी तबाही बताई गई है, और जो अभी भी सूरत हाल है वो भी कंट्रोल में नहीं है। और टीवी पे भी और बड़े पैमाने पे GDC हो गए या खिदमत हो गए, ये लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि और जो अमीर लोग हैं यहाँ से कराची से और ताउन करें और लोगों की मदद करें ताकि जल्द से जल्द हम काबू पा सकें। ख्याल रहे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के बाइस हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह होने के बाइस ग़िज़ाई बहरान पैदा हो गया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मैं 2 बार कराची से इलेक्शन लड़ा और हार गया, लेकिन अब हारा तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं 5 माह जेल में भी था तो नैब वालों से पूछें, मेरा कोई कसूर नहीं था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। PTI ने IMF से मुआहदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। कोरोना आया तो IMF में ब्रेक आया और वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब का हो गया था और हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीही थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में करंट अकाउंट खसारा 8.1 था। वजीर खजाना ने कहा स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% कर दिया है, जबकि कोरोना में $4.5 अरब का कर्ज भी मुआफ हुआ। हमें IMF से बात करने में मुश्किल हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अब तक पोर्ट से टैक्स हासिल किया है और बबल गम का जो खाम माल है उसकी भी दरामदी ड्यूटी दी जाती है। पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चर पैदा करके माल फरोख्त करते हैं। एक सरमायाकार ने प्लास्टिक फैक्ट्री लगाने की बात की और 20 साल के लिए टैक्स में रियायत मांग ली।
وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے کہا ہے کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے، ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو مہیا کی جانے والی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ سیلاب سے ملک کے بیشتر اضلاع متاثر ہیں، جن کی خدمت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیش ہے، مگر سیلاب متاثرین کی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے، ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ شازیہ مری نے کہا یہ باعث خوشی کی بات ہے کہ دنیا پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اپنی عادتوں سے آزادی کی ضرورت ہے، وہ ان حالات میں بھی جلسے کر رہے ہیں۔ شازیہ مری کا مزید کہنا تھا کہ لاڈلوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دیں، جبکہ مشکل میں تو مخالفین کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ عمران خان نے 2010 میں جو پیسہ جمع کیا تھا انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچوں کا ٹولہ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں، پاکستان کو امداد نہ دیں۔ پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں۔ مطلب دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی کی شرح برقرار رہے گی، جس کے باعث ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ IMF نے پاکستان کی معیشت اور قرض کے لیے 7ویں اور 8ویں جائزے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں IMF نے خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔ IMF کی رپورٹ میں PTI حکومت کی طرف سے کئی وعدوں اور اہداف پر عمل درآمد نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر اور پرائمری بجٹ خسارے سمیت 5 اہداف پورے نہیں کیے، 3 کارکردگی اور 7 اسٹرکچرل شرائط بھی پوری نہیں کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5%، جبکہ بجٹ خسارہ GDP کا 4.4% تک رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد